اقوام متحدہ جنگ کیوں نہیں روک پاتی؟ اگر امن کے لیے بنی تھی تو ایران، غزہ اور یوکرین میں جنگ کیوں جاری ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں خضر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ گلوبل افیئر چینلز۔ دنیا میں جب بھی کہیں جنگ چھڑتی ہے تو سب سے پہلے ایک ہی نام سامنے آتا ہے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن۔ یہ وہ عالمی تنظیم ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنائی گئی، لیکن پھر بھی غزہ، ایران، یوکرین، سوڈان اور کئی دوسرے ممالک میں جنگ کیوں جاری ہے؟ کیا اقوام متحدہ واقعی جنگیں روکنے میں ناکام ہے یا اس کے اختیارات محدود ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اقوام متحدہ کی مکمل تاریخ، اس کا مقصد، اس کے اختیارات، ویٹو پاور اور اہم وجوہات کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے جن کی وجہ سے یہ ہر جنگ روک نہیں پاتی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ آخر کیا ہے۔ اقوام متحدہ جیسے انگریزی میں یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اس میں دنیا کی تقریباً تمام آزاد ممالک شامل ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک ہیں، جن میں پاکستان، ایران، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، امریکہ، چین، روس، فرانس اور برطانیہ سمیت تقریباً پوری دنیا شامل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اقوام متحدہ کب اور کیوں بنی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ورلڈ وار 2 کی طرف جانا ہوگا۔ 1939 سے 1945 تک جاری رہنے والی دوسری عالمی جنگ میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے، کئی ممالک تباہ ہو گئے اور دنیا شدید بحران کا شکار ہو گئی۔ اس تباہی کے بعد دنیا کے تمام رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ اگر مستقبل میں ایسی جنگ کو روکنا ہے، ایک ایسی عالمی تنظیم، ورلڈ آرگنائزیشن ہونی چاہیے جہاں ممالک بیٹھ کر اپنے اختلاف بات چیت سے حل کریں۔ اس مقصد کے تحت 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ قائم کی گئی۔ اس کے بنیادی مقاصد تھے دنیا میں امن قائم رکھنا، جنگوں کو روکنا، ممالک کے درمیان تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنا، انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، عالمی ترقی اور تعاون کو فروغ دینا۔ کیا اس سے پہلے بھی ایسی کوئی تنظیم تھی؟ آف کورس، پہلی عالمی جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز نامی ایک تنظیم بنائی گئی تھی، لیکن وہ دوسری عالمی جنگ کو روکنے میں ناکام رہی۔ اس ناکامی سے سبق سیکھتے ہوئے دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ قائم کی گئی تاکہ ایک زیادہ مؤثر عالمی نظام بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کیسے کام کرتی ہے؟ اقوام متحدہ کے کئی ادارے ہیں، لیکن سب سے اہم سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل ہے۔ سلامتی کونسل میں 15 ممالک ہوتے ہیں، ان میں 5 مستقل ارکان ہیں: امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس، جبکہ باقی 10 ممالک 2 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں کہیں جنگ یا بڑا تنازع پیدا ہوا تو سب سے پہلے سلامتی کونسل اس پر غور کرتی ہے۔ ویٹو پاور کیا ہے؟ اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے اقوام متحدہ کی سب سے بڑی مشکل شروع ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 5 میں سے صرف ایک ملک بھی کسی قرارداد کی مخالفت کر دے تو وہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی، چاہے باقی تمام ممالک اس کے حق میں ووٹ دیں۔ اس لیے ویٹو پاور کو اقوام متحدہ کی سب سے بڑی طاقت کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اقوام متحدہ جنگ کیوں نہیں روک پاتی؟ اب اصل سوال آتا ہے، اگر اقوام متحدہ امن کے لیے بنی تھی تو پھر جنگیں کیوں نہیں روک پاتی؟ اس کی پہلی وجہ ویٹو پاور ہے۔ اگر کسی تنازع میں کسی طاقتور ملک کے مفادات شامل ہو تو وہ ویٹو استعمال کر کے کارروائی روک سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی اپنی مستقل فوج نہیں ہے، یہ کسی ممالک پر اپنی مرضی سے حملہ نہیں کرتی، اسے رکن ممالک کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے ممالک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات اکثر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مشترکہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایران یا غزہ میں جنگ ہو تو اقوام متحدہ کیا کرتی ہے؟ اگر ایران، غزہ یا کسی اور جگہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اقوام متحدہ عموماً سیز فائر کی اپیل کرتی ہے۔
مذاکرات کی حمایت کرتی ہے، انسانی امداد پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور سلامتی کونسل میں قرارداری پیش کی جاتی ہے، لیکن اگر مستقل ارکان آپس میں متفق نہ ہو یا کوئی ویٹو استعمال کر دے تو اقوام متحدہ کے لیے مضبوط کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کئی جنگیں پوری طور پر نہیں روک پاتی، اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کس طرح جنگیں ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ ایک تماشائی کی طرح انٹرٹینمنٹ لے رہا ہے، اور اقوام متحدہ صرف 5 ممالک کا ہے۔ کیا اقوام متحدہ کبھی کامیاب بھی ہوئی ہے؟ آف کورس، اگرچہ اقوام متحدہ ہر جنگ نہیں روک سکی، لیکن اس نے کئی کنٹریز میں امن مشنز چلائے، لاکھوں پناہ گزینوں کی مدد کی، بیماریوں کے خلاف عالمی مہمات چلائے، بچوں کی تعلیم اور انسانی حقوق کے لیے کام کیا، اور کئی تنازعات میں مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرانے میں بھی کردار ادا کیا۔ تو دوستو، اقوام متحدہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن ویٹو پاورفل کنٹریز کے مفادات، اپنی مستقل فوج نہ ہونے اور رکن ممالک کے باہمی اختلافات کی وجہ سے یہ ہر جنگ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اس لیے آج بھی دنیا میں اگر کوئی بڑا تنازع پیدا ہوتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اقوام متحدہ پر ہوتی ہے، مگر اس کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ پاورفل کنٹریز آپس میں اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کی رائے میں کیا اقوام متحدہ کے نظام میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ کیا ویٹو پاور ختم ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس۔